ساری سرکار دے نال نسبت ہے اور مولا علی پاک دے نال نسبت ہے، سرکار دے یاراں دے نال نسبت ہے۔ تو برادران ملت اج دل کردا ہے کہ مولا علی پاک دی ولادت دی کچھ گلاں ہو جان، آپ دی سیرت دیاں، کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے جدوں تک آقا اجپال دے غلاماں دا ذکر نہ کریے ساڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر شیر خدا جس نے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ حیدر کرار نو علی المرتضیٰ نو مینو علی دے نال محبت ہے، علی میرا ہے۔ فرمایا جسموں کا جسم، لحموں کا لحمی، بدنوں کا بدنی۔ فرمایا کہ علی دا جسم میرا جسم ہے، علی دی جان میری جان ہے، علی دی زبان میری زبان ہے۔ فرمایا جس نو علی دے نال پیار ہے اس نو میرے نال پیار ہے، جس نو میرے نال پیار ہے اس نو خدا دے نال پیار ہے۔ اب آگے آئیے حضرت مولا علی پاک آپ دی ولادت با شہادت، پھر آپ دی کوئی فضائل تھی ایک دو حدیث مبارکہ توجہ کیجیے گا۔ حضرت مولا علی پاک دی ولادت کس وقت ہوئی اور کس مقام تے کس جگہ تے ہوئی، یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ علی احاسی نام تے نعرہ حیدری تے بڑا لانے ہیں نا، علی علی تے کر دے رہنے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھو حضرت علی پاک بھی گزارا نہیں ہے، علی باج بھی گزارا نہیں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف کا نا طواف کر رہی سا، کعبہ شریف کا طواف کر رہی سا، اچانک درد ہویا، بچے کی ولادت کا جڑا درد ہوتا درد ہویا، میں پریشان ہو گئی کہ درد ہویا، کعبہ بھی ہے، یہ رب دا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، میں ہوں جاواں تے کتھے جاواں، کس جگہ تے جاواں، کدھر جاواں؟ اتنے علماء نے لکھیا ہے کچھ آپ دی قرآن دی تفسیر وہ بھی یاد سی، حضرت مریم پاک دا واقعہ بھی یاد سی۔ بیت المقدس جتھے 1,24,000 انبیاء دی قبلہ ہے، ہر ایک انبیاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت مریم پاک بیت المقدس کے اندر نے، حضرت عیسیٰ پاک دی ولادت کا ٹائم ہو گیا، رب نے فرمایا مریم اے میرا گھر ہے، اے پاک ہے، جڑا تیری گود کے اندر ہے تو وہ بھی پاک نبی ہے، پر اس طرح کر اس گھر نو چھوڑ بیر جنگل جا۔ آپ فرما دیا کہ میرے ذہن کے خیال بھی آ رہا سی، لیکن اچانک کی ہویا آواز آئی کہ فاطمہ گھبرانا، کعبے دی دیوار نو ذرا آواز سے دینا، تو ذرا کعبے دی دیوار نو آواز سے تو دینا۔ اتنے کسی عاشق دی قلم اٹھی، وہ کہندا کہ حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، ہاں حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، آوازیں دے رہی تھی دیواریں کہ ادھر سے آئیں، حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، آوازیں دے رہی تھی دیواریں کہ ادھر سے آئیں، اوروں کے لیے ہیں آئیں تو در سے آئیں، اوروں کے لیے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے، ہاں لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوئی،
کوئی اولا بھی نہیں کہ جاواں تے کدھر جاواں۔ اچانک کی ہویا، کعبے شریف دی دیوار پھٹی، آواز آئی فاطمہ تو اندر آ جا، فاطمہ تو اندر آ جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوئی، دیوار مل گئی، پردہ ہو گیا، حضرت علی پاک دی ولادت ہوئی۔ جدو ولادت ہوئی تاریخ والا نے اس طرح بھی لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ اسی جگہ کعبہ شریف کے اندر رہے۔ ذرا آواز اچھی ہے نا سبحان اللہ۔ آج تے علی علی کرنا ہے نا، علی دے ملانگی میں تے نہیں نہ بول دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کعبہ شریف کے اندر رہے، حضرت علی پاک اندر 3 دن ہو گئے آپ دی ولادت نو اکھ نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے ولادت نو اکھاں نہیں کھولیاں۔ میں پریشان ہوئی، گھر گئی، گھر والے پریشان دسیا کہ حضرت علی پاک نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ اس طرح بھی تاریخ والے لکھ دے نے کہ آپ کعبہ شریف سے لے کے باہر آ رہی ہیں، سامنے عقل جبال آ رہے ہیں، عرض کر دیا نے کہ سونے بچہ ہویا ہے، اکھ 3 دنوں کی اکھ نہیں کھولی، لگتا نبینا ہے، لگتا نبینا ہے۔ آپ سرکار نے اس طرح کے ہاتھ کیتے، ید اللہ والے سونے سونے ہاتھ کیتے، حضرت علی پاک نے ہتھاں تے اٹھایا، جدو ہتھاں تے اٹھایا حضرت علی پاک نے اکھاں کھول لیا، حضرت علی پاک نے اکھاں کھولیاں۔ سرکار نے اس طرح اپنی زبان حضرت علی پاک دے منہ ہی دیتی، زبان چوسی جا رہے ہیں، زبان چوسی جا رہے ہیں۔ اتنے میں گل روک کے ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہنا۔ سیاستہ دی حدیث مبارکہ ہے، ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر دربار لگا ہے، تمام غلام بیٹھے نے، حضرت علی پاک کا ذکر ہو گیا۔ آپ سرکار نے فرمایا علی یہ تے دسنا بچپن کے اندر تو اکھاں کیوں نہیں کھولیاں؟ جدو تیری ولادت ہوئی تو اکھاں نہیں کھولیاں؟ حضرت علی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے نا، جو اگر سنی ہے، دل وچ مدینہ ہے، علی دا پیار ہے، اس جملے تے تسی چاہے اٹھ کے جمال کیوں نہ پا دو، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی پاک عرض کر دینے کہ سونے جس وقت میری ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے، کعبے دی دیواروں جو آواز آ رہی ہیں، علی ایک گھر ہے کعبۃ اللہ، تینوں بنایا اسد اللہ، اللہ اللہ اللہ، تینوں بنایا اسد اللہ، ایک گھر ہے کعبۃ اللہ، تینوں بنایا اسد اللہ۔ پھر پوچھنا کہ یہ گھر کس دے لئی ہے؟ فنائب آواز آئی کہ حبیب اللہ دے لئی ہے۔ عرض کر دینے کہ دل وچ خیال آیا، ہن ادو تک اکھاں نہیں کھولنیاں جدو تک سامنے حبیب اللہ نہ آ جائے۔ عرض کر دینے کہ سونیا پھر میں اکھاں کیویں کھول سکدا سا؟ میں تے انتظار دے اندر سا کدو سامنے حبیب اللہ آئے، حبیب اللہ دی زیارت ہوئے، پھر اکھاں کھل جان۔ تو برادران ملت، آج کسی بچے نو گھٹی دے دے نا، کوئی بچے نے جیسی حرکتاں ہونا کہتے ہیں کہ فلاں دی گھٹی دیتی ہوئی سی، وہ دیتی ہی چلا گیا ہے، فلاں دی گھٹی مامے دی گھٹی سی، یا تائے دی سی، دادے دی سی، چاچے دی سی، کسی دوست یار دی گھٹی سی، وہ دیتے چلا گیا کہ حضرت علی پاک نو گھٹی کس نے دیتی ہے؟ پھر گھٹی بھی کیڑی؟ سرکار زبان چسائی ہے، آپ سرکار زبان چسا رہے ہیں۔ اب اتھے آپ کی ولادت اور بڑیاں گلاں نے، لیکن اس مسئلے میں اتھے روک کے ٹائم کے مد نظر ایک حدیث مبارکہ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار تشریف فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے، تمام غلام بیٹھے نے، حضرت ابوبکر صدیق پاک، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، عشرہ مبشرہ تمام صحابہ کرام بیٹھے نے، عقل اجبال بیان فرما رہے ہیں۔ آج کوئی مقرر بیان کرے، تقریر کرے، یا اس کا آواز ہوگا یا نصیحت ہوئے گی، کوئی مفتی بیان کرے یا فقہی کوئی مسائل ہوگا یا کوئی فتویٰ دے گا، آج کوئی ٹیچر بیان کرے گی، ہر ایک کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے۔ عقل اجبال بیان فرما رہے ہیں میرا نبی بولدا ہے یا حدیث بندی ہے یا قرآن بندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا جھنڈا ہوئے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی محبت والی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا جھنڈا ہوئے گا، وہ ایک دے ہاتھ چھوئے گا۔ تمام صحابہ کرام عرض کر دینے کہ سونیا جھنڈا ہوئے گا، اس کا نام کی ہوئے گا؟ آپ سرکار نے فرمایا اس کا نام لواء الحمد ہوئے گا۔ نام دسیا، پھر غلامہ نے عرض کی یا رسول اللہ نام دی سمجھ تی آ گئی، وہ بڑا کتنا ہوئے گا؟ آپ سرکار نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گا، مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گا۔
عرض کر دینے کہ سونے اس کی پہچان کی ہوئے گی؟ آقا لجپال نے فرمایا کہ لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے گا۔ پھر عرض کر دینے کہ سونے اس کا رنگ کیڑا ہوئے گا؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ رنگ بھی سبز ہوئے گا۔ سونے نے نشانیاں بھی دسیاں، رنگ بھی دسے، سب کچھ دسا۔ پھر غلام عرض کر دینے کہ سونے وہ کن دے ہاتھ کے چھوے گا؟ ایس مسئلے تے مزہ آنا ہے، لطف آنا ہے۔ غلامہ نے عرض کی کہ سونے وہ ہوئے گا کن دے ہاتھ دے وچ؟ آقا لجپال نے فرمایا کہ جس دے ہاتھ وچ بدر دا جھنڈا سی، جس دے ہاتھ وچ بدر دا جھنڈا سی۔ عرض کر دینے کہ سونے بدر دا جھنڈا تے بہت سارے صحابہ کرام سن، انہوں نے چکیا سی۔ آپ نے فرمایا اچھا جس دے ہاتھ خندق دا جھنڈا ہے سی؟ عرض کر دینے کہ سونے خندق دا جھنڈا جدو فتح ہویا سی خندق، وہ جھنڈا بہت سارے صحابہ سن انہوں نے ہاتھ سی۔ آپ سرکار نے فرمایا اچھا جس دے ہاتھ خندق دا جھنڈا، بدر دا جھنڈا بہت سارے صحابہ سن انہوں نے ہاتھ سی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر جس دے ہاتھ دے اندر آپ سرکار نے فرمایا کس دے ہاتھ جھنڈا ہوئے گا؟ آقا لجپال نے فرمایا کہ جس دے ہاتھ کے اندر قیامت والے دن جھنڈا ہوئے گا وہ میرا حیدر کرار علی المرتضیٰ ہوئے گا۔ حضرت علی پاک دے ہاتھ جھنڈا ہوئے گا۔ آقا لجپال نے فرمایا کہ جس نے علی دے نال محبت کی تھی، پیار کیا، اس جھنڈے تلے دے آ جائے گا، جھنڈے دے سائے چاہے گا۔ فرمایا کہ جھنڈا کتنا بڑا ہوئے گا؟ مشرق میں لے کے مغرب تک یہ جھنڈا ہوئے گا۔ کہ کس نے دسیا سانو؟ مولا علی پاک نے دسا ہے۔ کس نے دسا ہے؟ مولا علی پاک نے دسا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ مولا علی پاک دے کول جھنڈا ہوئے گا، مشرق تو لے کے مغرب تک اتنا بڑا نہ ہوئے گا۔ نام اس کا لواء الحمد جو ہوئے گا، جس کے ہاتھ چھوئے گا اس کا نام علی ہوئے گا۔ اور قیامت والے دن علی علی کر دے جھنڈے تھلے آن گے، علی علی کر دے علی پاک جنت چ لے کے چلے جان گے۔ فرمایا کہ یہ میرا جھنڈا ہوئے گا۔ اب آگے آئیے حضرت مولا علی پاک، یہ علماء کی بڑی تفصیل لمبی بحث ہے، پچھلے جمعہ کی بھی تقریباً کچھ بیان ہویا سی، لیکن آج پھر ایک اس تھوڑے جے مسائل کی وضاحت دینا کہ حضرت علی پاک دی عمر جس وقت 6 تو 7 سال عمر ہے، علماء نے 8 سال بھی لکھی ہے، 9 سال بھی لکھی ہے، اس سے اوپر نہیں، بس انہی عمر علماء نے لکھی ہے۔ 6 تو 10 سال کے درمیان کے اندر آپ سن۔ اللہ نے فرمایا کہ سونیا جی مولا حکم ہے، فرمایا ہوں اس طرح کر، بسترا چھوڑ، چادر چھوڑ، رشتہ داراں ساروں کٹھا کر کے انہوں نے توحید کی دعوت بھی دے دی، رسالت کی دعوت بھی دے۔ اللہ نے فرمایا سونیا جی مولا حکم ہے، فرمایا ایویں کر ہنیا ایوہ المزمل چادر چھوڑ، مولا حکم ہے فرمایا ایویں کر ہن اپنیاں نو بھی بلا لے بیگانیاں نو بھی بلا لے، مولا حکم ہے فرمایا ایویں کر سارا نو اعلان کر کے دس لے رب ایک ہے، رب ایک ہے، میں رب دا رسول ہے، ایک پیغام سنا دس۔ آپ سرکار نے جس وقت سارا نو بلا کے دسیا، جدو سارا نو توحید دی دعوت دیتی کہ رب ایک ہے، اے بت خدا نہیں ہو سکتے جنہوں نے سجدہ کر دیو، اے رب نہیں ہو سکتے، سارے اٹھ کے چلے گئے، سانو اس لیے بلایا سی۔ ابو لہب نے بڑی بڑی زبان درازیاں بھی کیتیاں، اللہ نے قرآن دی پوری سورت نازل فرما دیتی، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے پوری قرآن دی سورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کی بولیا سی تیرے ہاتھ ٹوٹن، اللہ نے فرمایا سونیا تیرے ہاتھ بنائے نے ید اللہ والے، سونیا تیرے ہاتھ ید اللہ والے بنائے نے، تیری زبان لسان اللہ بنائیے، سونیا اے نہیں مندے نہ من، تو مینو من میں تینو مننا، تو مینو خدا کہ میں تینو رسول اللہ کہاں، سونیا تو لا الہ الا اللہ کہ میں محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا سویا تو مینو من میں تینو مننا۔ آپ سرکار نے توحید دی دعوت دیتی، پھر کچھ دن گزرے، اللہ نے پھر فرمایا جبریل جی مولا حکم ہے، فرمایا ایویں کر میرے محبوب دے در تے جا، ہن پھر جا کے پیغام سنا، سونے تینو توحید لیے بھیجیا، اج پھر توحید اعلان فرما،
آپ سرکار نے پھر اعلان فرمایا تمام صحابہ کرام جڑے ایسن برادری والے رشتہ دار اجے کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا سی اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ پاک دی عمر جڑی ہے علماء نے لکھیا 6 سال تو 10 سال دے درمیان دے اندر سی آپ ہی بیٹھے سن سارے اٹھ کے چلے گئے سانو اس لیے بلاندے نے حضرت علی پاک دی اکھاں چوں تھرو آ گئے عرض کر دینے سونیا کوئی نہیں مندا نہ منے میں علی تنو آخری نبی مندا ذرا چکے سبحان اللہ دی چھال سونیا تنو ہور کوئی مندا تے نہ منے میں علی تنو اپنا نبی مندا ہوں میں علی تنو اپنا نبی مندا ہوں دوستا توجہ کرینا حضرت علی پاک اس وقت کلمہ پڑھیا یہ تفصیلاً آپ دے یہ ذکر ہو چکا سی پہلے نمبر تے حضرت ابوبکر صدیق پاک ہے حضرت ابوبکر صدیق پاک ہے آپ بچیاں پہلے نمبر تے نے بچیاں پہلے آپ نے کلمہ پڑھے دوستا توجہ کرینا اگل جپال نے فرمایا علی اسراوی طریق دے اندر آندہ حدیث مبارکہ دے اندر آندہ حضرت علی المرتضیٰ دی پرورش سرکار نے کیتی ہے میں کہ آپ دی ولادت بھی رب دے کر دے اندر ہے آپ دی شہادت بھی رب دے کر دے اندر ہے آپ دی پرورش مصطفیٰ دے کر دے اندر ہے آپ دی ولادت کیتی ہے کعبہ شریف دے اندر ہے آپ دی شہادت مسجد دے اندر ہے پھر پرورش ہے کہ مصطفیٰ دے گھر چھے ہے پرورش سرکار دے گھر چھے اس نے تھی کسی نے کلم اٹھی اس نے کیا کعبے وچ ولادت ہے دردی ذرا سارے پڑھ لو کعبے دے وچ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا دید عبادت ہے دردی سرکار نے فرمایا کہ حضرت علی پاک دی دید کرنا یہ بھی عبادت ہے علی میں تکنا بھی عبادت ہے حضرت علی پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے جو اگر حضرت علی پاک دے نال بغض ہوگے گا فرمایا کہ پھر میرے نال بھی بغض ہے پھر خدا دے نال بھی بغض ہے حضرت علی پاک دی دید عبادت ہے جو اگر پڑھا ذوق ہوئے تو پھر حدیث مبارکہ نہ پڑھ لئیے کہ سرکار نے فرمایا کس نے حضرت علی پاک دی دید عبادت ہے آپ نے فرمایا وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تبرل فقال اللهم إني بحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاءه علي فأقله معه رواه الترمذي حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں بس اپنے انداز اندر کی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا کہ سرکار نے کس طرح فرمایا کہ حضرت علی پاک دی دید کرنا حضرت علی پاک کو تکنا عبادت ہے سرکار نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی پاک دی زیارت کی تھی اس نے اس طرح ہے کعبہ شریف دی زیارت کر لی ہے اب آگے آئیے اب ایک اور حدیث مبارکہ وعن علی قال اذا كنت سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی واذا سقطت ابتدیہ رواہ الترمذی اس میں امام الترمذی نے نقل فرمایا ہے حضرت علی پاک خود اس راوی نے کہ فرمایا اس کوئی بندہ حضرت علی پاک نال پیار کرتا ہے جس دی اللہ دی رحمت برسدی ہوئے اور بندہ حضرت علی پاک نال پیار کر سکتا ہی نہیں آگے تیسری حدیث مبارکہ توجہ کیجیے گا وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها رواه الترمذی وقال هذا حدیث رواه بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الضحى اس حدیث مبارکہ میں متفق علیہ لکھا گیا ہے کسی نے کہا کہ حدیث مبارکہ غریب ہے صحیح نہیں ہے لیکن علماء فقہی علماء نے لکھا ہے یہ حدیث مبارکہ سند نال اور صحیح ہے آپ سرکار نے فرمایا حضرت علی پاک نو اللہ نے علم اور حکمت کا دروازہ بنا کے بھیجا ہے حضرت علی پاک نو اللہ سونے نے علم اور حکمت کا دروازہ بنا کے بھیجا ہے جو آگے
تھوڑی توجہ ہوئی تو اسی حدیث مبارکہ کے تحت ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے ایک مسئلہ بیان کر کے تو میں اجازت چاہوں گا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ وعن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احب علی منافق ولا یبغیتہ مؤمن، رواہ احمد۔ اس حدیث مبارکہ کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرما دیا نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے علی دے نال بغض رکھا وہ پکا منافق ہے۔ جس نے حضرت علی پاک دے نال بغض رکھا وہ پکا منافق ہے۔ آگے فرمایا عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقد سبنی۔ آگے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی نو برا کیا، فرمایا کہ اس نے میں محمد نو برا کیا ہے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے تحت ہی اسی حدیث مبارکہ کا سہارا لے کے میں گل کرنا چاہنا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ قرآن پاک نو اسی کیوں چمنے ہیں؟ اس وقت قرآن پاک نو اسی اٹھانے ہیں باوضو ہو کے، پاک ہو کے، پھر ہی اسی قرآن پاک نو پڑھا کے چپاں گے نا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ بزرگوں کا ایک نچوڑ ہے۔ بزرگوں نے اس گل کا ایک نچوڑ دسیا ہے کہ قرآن پاک نو اسی باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، پھر آ کے چپاں گے، چماں گے، پھر پڑھاں گے۔ فرمایا کہ قرآن نو پڑھن دے لئی شرط ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت علی پاک دا ذکر کرن لئی خون دا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس کا خون پلیت ہوئے حضرت علی پاک دا ذکر کر سکتا نہیں۔ تو برادران ملت آج